اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک لمحہ 7 دنیاؤں کی تقدیر بدل دے گا۔ پہاڑ اسرار کی چوٹی پر کھڑی ایلا خاموشی سے نورانی کرسٹل کو دیکھتی ہے جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہے۔ جیسے ہی اس کی روشنی ایلا کے ہاتھوں میں سرایت کرنے لگتی ہے تو فضا میں ہلکی سی کپکپاہٹ پھیل جاتی ہے اور پہاڑ خود سانس لیتا محسوس ہوتا ہے۔ ایلا اپنی طاقتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اتنی دیر میں احسن بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اچانک آسمان پر سیاہ بادل گردش کرنے لگتے ہیں اور ایک باریک سی دراڑ نمودار ہوتی ہے جسے دیکھ کر ایلا چونک جاتی ہے۔ اسی دراڑ کے اندر کہیں دور اندھیرے میں ملک زہران کا سایہ ابھرتا ہے اور اس کی گونجتی ہوئی آواز فضا میں پھیل جاتی ہے۔ حقیقت دھندلانے لگتی ہے اور ایلا خود کو ایک خوفناک منظر میں دیکھتی ہے جہاں عالم نور جل رہا ہے اور اس کی اپنی طاقت بے قابو ہو کر پھیل رہی ہے۔ خوف کے عالم میں وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتی ہے اور اپنی طاقت سے ڈرنے لگتی ہے۔ اسی لمحے احسن آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اسے سنبھالنے کا حوصلہ دیتا ہے اور اسے یہ تسلی دیتا ہے کہ وہ ایلا کو اس سفر میں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ایلا کو ہر صورت میں اپنی طاقتوں پر کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ اس دنیا کو ملک زہران کے عذاب سے بچایا جا سکے۔ اتنی دیر میں دوستو نیک جن روحان وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ ایلا کو سمجھاتا ہے کہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ایلا کو سکون سے سمجھاتا ہے کہ طاقت کا خوف دراصل ذمہ داری کی علامت ہے۔ ایلا کرسٹل کی طرف دیکھتی ہے، آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتی ہے اور اپنے خوف کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ خود کو پرسکون کرتی ہے، کرسٹل کی روشنی بے قابو ہونے کے بجائے نرم اور متوازن ہو جاتی ہے۔ دوستو یہی ایلا کی کامیابی تھی کہ اس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ آسمان کی سیاہ دراڑ لرزتی ہے مگر مکمل طور پر بند نہیں ہوتی اور دور کہیں زہران خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ تینوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر آنے والے سفر کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دور کھڑا ملک زہران ان تینوں کو اکٹھا دیکھ کر آخری بار انہیں للکارتا ہے۔ بادل آہستہ آہستہ ہٹنے لگتے ہیں، پہاڑ پر سکون چھا جاتا ہے۔ ایلا سیدھی کھڑی ہو کر دور افق کی جانب دیکھتی ہے جہاں نامعلوم رستے اس کے منتظر ہیں۔ دور ملک زہران بھی ان تینوں کو آخری بار دیکھتا ہے۔ ایلا، احسن اور روحان ایک ساتھ کھڑے ہیں جو خاموش عزم کے ساتھ مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ فضا میں ہلکی سی پراسرار خاموشی باقی رہ جاتی ہے جو اگلے امتحان کی خبر دیتی ہے۔ دوستو تیار ہو جائیں، بہت جلد اس سیریز کی آخری قسط آ رہی ہے۔ دوستو اگلی قسط اس سیریز کی آخری قسط ہوگی جس میں ہم جان پائیں گے کہ ایلا کس طرح اپنی طاقتوں کو کنٹرول کرتی ہے، کس طرح تینوں مل کر دوستوں کی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کس طرح وہ اس دنیا کو ایک بد جن ملک زہران سے بچاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سیریز کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اس طرح کی سیریز ہم اور بھی آپ کے لیے بنانا چاہتے ہیں۔ پلیز ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ سو پلیز سبسکرائب us